ہمارے دین کی 3 مضبوط بنیادیں ہیں، ایک اعتقاد، دوسرا ایمان اور تیسرا معاملات۔ اللہ کے فضل سے اعتقاد کی تو ہم پڑے پکے ہیں، عبادت بھی خوب کرتے ہیں، مساجد بھرے ہوئے ہیں، لیکن معاملات کے میدان میں ہم صفر ہیں۔ ہم معاملے کو جان ہی نہیں سکے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ابا امی بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھیں گے، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کی عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگ حجاب بھی کام نہیں دیتی۔ جب دوست پرانے ہو گئے ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنی ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ وعدہ خلافی، معاملات میں 2 نمبری، جھوٹ، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ بس اتنا بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کی اپنی بھی ساتھ چھوڑ لے، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائے گئے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جائے۔